بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں موجودہ صورتحال کی، تو جو آج میں نے یہاں تقاریر سنی ہیں گو کہ وہ بہت پرمغز تھیں، مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ بیان کیا گیا ہے یا عوام اس کو سادہ سمجھتے ہیں۔ اس کی جڑیں دہائیوں کے عرصے تک پھیلی ہوئی ہیں اور محرومیوں اور ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے عوام کو کہ جہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مواصلاتی خلا ہے، ایک کمیونیکیشن گیپ ہے عوام کے درمیان۔ اس کے ایک فریق عوام ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، اور پھر ریاست ہے۔ اور ریاست کا لفظ جب میں استعمال کرتا ہوں تو ریاست کے معنی وہی لیتا ہوں جو کہ آئین پاکستان میں درج ہے، یعنی صدر پاکستان، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور بلدیاتی حکومت۔ ایک خلا ہے عوام اور حکومتوں کے درمیان کے، یہ جو 3 ٹیئرز ہیں حکومتوں کے، اور بلدیاتی حکومتوں کے نہ ہونے سے آئینی طور پر ریاست مکمل ہی نہیں ہے۔ اور بلدیاتی سطح وہ سطح ہے، آپ جانتے ہیں، جو براہ راست عوام سے جڑی ہوتی ہے، اور یہی وہ حکومت ہے کہ جو عوام کے عمومی مسائل کے حل کی ذمہ دار بھی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، یہاں پر ابھی میرے بھائی لشکری رئیسانی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، آفتاب شیرپاؤ صاحب تشریف رکھتے ہیں، دیگر زعماء تشریف رکھتے ہیں کہ جنہوں نے 18ویں ترمیم میں بڑی جاں فشانی کے ساتھ، انتہائی ایمانداری کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ کام کیا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 2010 میں یہ کارنامہ ان کی حکومت میں سامنے آیا کہ جب عوام پاکستان کو اختیارات کا عدم ارتکاز کرنے کا ایک بار پھر اعادہ کیا گیا اور اختیارات وفاق سے صوبے، صوبے سے شہری حکومتوں اور شہری حکومتوں سے عوام تک پہنچنے لگے۔ ہماری بڑی بدنصیبی 18ویں ترمیم کو لے کر یہ رہی ہے کہ ہم نے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کیا ہے اور کڑوا کڑوا تھو تھو کیا ہے، اور یہ عمل بلحاظ وقت کیا ہے۔ یعنی اگر اس 5 سالہ حکومت میں ہمیں 18ویں ترمیم کی وہ ذیلی شق سوٹ کر رہی ہے تو ہم اس کی حمایت و تائید میں جلسے جلوس بھی کر دیں گے، اس کو لے کے کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ اور اگر ان 5 سالوں میں یا پچھلے 5 سالوں میں یا اس سے پچھلے 5 سالوں میں اگر وہ سوٹ نہیں کر رہی ہوگی تو ہم اس کی بات بھی نہیں کریں گے اور اس پہ دم بخود رہیں گے، چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، اور وہ 5 سیاسی اہم ترین برس ایک بار پھر ہم پر اور عوام پاکستان پر کسی ریل گاڑی کی طرح گزر جائیں گے۔ میں اس یقین کے ساتھ کہ آج کا یہ آل پارٹیز کانفرنس انتہائی درد مند دل رکھنے والے پاکستانیوں کا فورم ہے، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے،
اس کو دو مختلف تناظر میں دیکھنا چاہیے. ایک اس کا کوئک فکس ہے اور ایک اس کا پرماننٹ کیور ہے. ایک اس کا علامتی علاج ہے اور ایک اس کا پرماننٹ کیور ہے. اب اگر ہم اس کے کوئک فکس کی بات کریں تو اس میں تو بہت بحث ہو سکتی ہے. اور یہ جو ساری بحث ہو رہی ہے آج، ویسے تو میں بڑا کم عقل آدمی ہوں اور طالب علم ہوں اور آپ جیسے زعماء کے آگے لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں جو بہرحال میرا قد اتنا نہیں ہے. مگر آج ابھی تک جو گفتگو ہوئی وہ کوئک فکس کی ہوئی. آپریشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تصادم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، لوگ مر رہے ہیں نہیں مر رہے ہیں. یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے. یہ کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی پھر بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، مگر یہ ٹھہر نہیں رہا. ہمیں اس آل پارٹیز کانفرنس کے بعد اور خاص طور پر وہ لوگ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں متاثر ہیں، جو افیکٹیز ہیں، ان کو اس جنرل ڈیبیٹ کے بعد ایک فوکس گروپ بھی کرنا چاہیے. اور فوکس گروپ میں بیٹھ کر دونوں، چاہے وہ کوئک فکس ہو، علامتی علاج ہو، یا آپ جس کو کہتے ہیں پرماننٹ کیور، شفا یابی کی طرف جانے کے لیے جو راستے اختیار کرنے چاہیے، ان پر غور و خوض کرنا پڑے گا. آج کی اس آل پارٹیز کانفرنس سے یہ ضرور ہوگا اور ہوا ہے اور ہوگا کہ یہ مسائل ہائی لائٹ ہوں گے مزید شدت کے ساتھ. ہائی لائٹڈ تو یہ ہیں، لوگوں کو اس کا اندازہ بھی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ایک بڑی تعداد میں عوام سفر کر رہے ہیں، لوگ متاثر ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد میں آئی ڈی پیز ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں. مگر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کی تجویز اور پھر اس حل کو لے کر آگے چل کے اس کو ممکن بنانا، شاید یہ اس فورم کی اہم ترین ذمہ داری ہے. وی may not try to play to the galleries only. ہم آپ کے درد کو سمجھتے ہیں اور اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ کے دکھ کو ہم نے بھی برداشت کیا ہے. وفاقی سطح پر جو کچھ ان علاقوں میں کیا جانا چاہیے حکومتی سطح پر، اور سیاسی سطح پر جو کچھ ہونا چاہیے، اگر مجھے اجازت ہو تو میں چھوٹا منہ اور بڑی بات کروں. ہم سب سیاسی لوگ ہیں اور بہت سارے آپ میں سے تو ایسے ہیں کہ جن کا سیاسی تجربہ بہت زیادہ ہے، بڑی قربانیاں ہیں ان کی. بلور صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں، بشیر بھائی سے لے کر ہارون تک، یہاں پر میاں صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں اور بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے پاکستانی جمہوریت کی خاطر، پاکستانی عوام کی خاطر، پاکستان کی خاطر. ایک تاریخ ہے. مگر سیاسی بنیاد پر ہم سب کو ایک بات ضرور سوچنی چاہیے. ہمارا تمام سیاسی لوگوں کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، شاید اس سرمایہ کو ہم کہیں کہ اگر لفظ دینا چاہیں تو شاید سیاسی اعتبار وہ لفظ ہے جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. کوئی کراچی میں حیدرآباد رضوی کو یا ایم کیو ایم کو یا کسی کو بھی کیوں سنیں؟ شاید اس لیے کہ وہ سیاسی اعتبار رکھتے ہوں.
شاید. مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے, آج آل پارٹیز کانفرنس ہے انکلوڈنگ مائی پارٹی, میں اپنے آپ کو حذف کر کے اس سے بات نہیں کر رہا, کہ کیا وجہ ہے کہ جو ایک سیاسی اعتبار ماضی میں رہا ہے, شاید وہ سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے, ہماری مٹھیوں سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے. کہیں ایسے فیصلے جو ہم الیکشن جیتنے کے لیے کر لیتے ہیں, ہم اپنی قوم کو, اپنے وطن کو, اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے وقتی مفادات پر ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو قربان کر دیتے ہوں وقتی مفادات کے لیے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اور پھر یہ وہ سیاسی سطح ہے, اور وہ پاکستان کا کوئی بھی صوبہ ہو, پاکستان کے کہیں کے بھی عوام ہوں, ہمیں اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ ہماری سیاسی سرمایے کی اب کیا صورتحال ہے. پھر اس کے بعد جب آپ حکومتی سطح کے دوسرے جز پر آتے ہیں تو پھر معاشی اور اقتصادی سطح, داخلی سطح, دفاعی سطح, سفارتی سطح, سماجی سطح, یہ تمام وہ سطح ہیں, لیولز ہیں جہاں پر ہم کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا صورتحال. معاشی اور اقتصادی سطح ایک بہت اہم سطح ہے. لوگ کہتے ہیں, کبھی میں مان بھی لیتا ہوں کبھی نہیں بھی, کہ دنیا میں جو بھی مسئلہ ہے وہ اقتصادی ہے. اٹس آل اباؤٹ اکنامکس, لوگ کہتے ہیں. تو یہاں کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ کیا ہے, اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا تھا, این ایف سی کی صورتحال کیا ہے. اگر این ایف سی آپ کو پورا مل جاتا ہے تو این ایف سی کی تو سب بات کرتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے. 18ویں ترمیم میں ہم نے سب نے دستخط کیا ہے, مگر پی ایف سی کی پھر کوئی بات نہیں کرتا. گویا پہلے ایک اسلام آباد تھا, اب 4 ہیں, اور عوام وہی تہی دست ہیں, ان تک وسائل منتقل نہیں ہو رہے. پھر داخلی سطح ہے, اور داخلی سطح جڑی ہوئی ہے سفارتی سطح سے. میں نے یہ سیکھا پارلیمنٹ میں, ایمل تو ظاہر ہے ایک ایسے خان وادے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو سیاسی زعماء اور اساتذہ کا گھرانہ ہے, اور فخر فراغنہ باچا خان کی نسل میں سے ہیں یہ ماشاءاللہ. تو کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کا استحکام اس کی داخلہ پالیسی سے مربوط ہوتا ہے. جتنا ملک داخلی طور پر مستحکم ہوگا اتنا ہی خارجی طور پر بھی وہ ملک مستحکم ہوگا. بنیاد المرصوص کے بعد ہم نے اپنی مشرقی سرحدوں پر جو جنگ لڑی اور جیتی, اس کی بنیاد پر سفارتی سطح پر تو ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں یقیناً, اس میں کوئی شک نہیں. مگر داخلی سطح پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ داخلی سطح کی صورتحال کیا ہے, اور مزید کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں داخلی صورتحال کو دیکھنا ہوگا. مشرقی سرحدوں کی طرف صورتحال کچھ اور ہے, مغربی سرحدوں کی طرف صورتحال کچھ اور ہے. آپ بالکل ایپل ٹو ایپل کمپیئر نہیں کر سکتے. جو ہمارے ویسٹرن بارڈرز ہیں وہاں پر انٹیلیجنس پلین کے اوپر جتنی انٹرونشنز ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. ہمیں اس کا بھی محاسبہ کرنا ہے. اب ایک ایسی صورتحال میں کہ جب یہ عوامل آپ کے سامنے ہیں, داخلی سطح پر, سفارتی سطح پر, اور پھر سماجی سطح پر. ابھی میرے بھائی نے, لشکری نے بہت اہم باتیں کی ہیں کہ مقامی لوگوں کو جتنی اہمیت ملنی چاہیے شاید اس قدر اہمیت نہیں مل رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ
پاکستان کا ایک بڑا حصہ، بلوچستان آف کورس دا بگیسٹ پروونس ان ٹرمز آف جیوگرافی پاکستان، خیبر پختونخوا آبادی کے لحاظ سے بھی ایک انتہائی قابل ذکر صوبہ، اور خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں وہ پورے پاکستان میں موجود ہیں الحمدللہ۔ کراچی کے لیے کہا جاتا ہے کہ پختونوں کا سب سے بڑا شہر۔ اب یہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہیں، انتہائی محب وطن پاکستانی ہیں، ہزاروں لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں، تو ان کی جو آواز ہے اس کو سنا جانا چاہیے، ان کے مسائل کو سمجھا جانا چاہیے، اور حکومتی سطح پر جتنی جلدی ممکن ہو ان کی آواز کو سن کر سمجھ کر ان کے مسائل کو فی الفور حل کیا جانا چاہیے۔ بہت قربانیاں ہیں ان کی پاکستان کے لیے، آج بھی دے رہے ہیں، اور بڑی تاریخ ہے، بڑی لمبی تاریخ۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتظامی بنیادوں پر پاکستان میں اگر کسی بہتری کی ضرورت ہے تو ہونا چاہیے، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ شامل ہونی چاہیے۔ اگر نئے صوبوں کی ضرورت ہے، انتظامی صوبوں کی، تو بننے چاہیے، بالکل بننے چاہیے، پاکستان کے طول و عرض میں بننے چاہیے۔ اس سے انتظامی بہتری آئے گی، جو عوام کے ساتھ حکومتوں کی دوری ہے وہ فاصلے کم ہوں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پر فیصلوں میں دیر نہیں ہونی چاہیے، اور غیر معمولی حالات غیر معمولی فیصلوں کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں سے اٹھنے والی آواز سنی جائے گی، اور ارباب حل و عقد اس پر ہمدردی کے ساتھ غور بھی کریں گے اور اس کا تدارک بھی